اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، سینئرز، جونیئرز اور اسپیشلی ایجوکیشن سے وابستہ میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، پرنسپلز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹرز ہیں، جو بھی میرے بھائی ہیں، ان کی خدمت میں دستبستہ یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کالم، اس کو لازمی دیکھ لیں پورا کا پورا. میں اگر غلطی پہ ہوں تو میری اس کی لازمی نشاندہی کر لیں، لیکن اگر میں آپ کو کوئی فائدے کے کام آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے اوپر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری اس سے ہو سکتا ہے ہماری نسلوں کا فائدہ ہو، صرف ہمارا نہیں، پورے ہمارے نسلوں ہوگا. اور اگر اسپیشلی اگر بات آ جائے ہمارے اپنے بچوں کی، پھر تو ہمیں سننا پڑے گا اس کو. سب بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں، آپ کے جسم میں کوئی زخم ہو تو سب سے پہلے اس زخم کا پتہ چلانا کہ وہ زخم ہے کہاں پہ. دوسری بات، اس زخم اگر وہ بہت پرانا ہو گیا ہو، مثال کے طور پر وہ ایک 75 سال پرانا کوئی زخم ہو، 75 سال سے ایک زخم چلتا چلا آ رہا ہو، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس زخم کے اوپر اگر پیپ بھر گئی ہے اور اس زخم کے اوپر اگر آپ دوائی ڈالنے کی کوشش کریں، اس کو بنزین کس کے اوپر ڈالیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. اس زخم کو پہلے کوریدنا پڑے گا، اس زخم میں سے پیپ نکالنی پڑے گی، اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر مرہم پٹی کریں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا. اگر آپ اس زخم کو اگنور کریں گے تو وہ زخم آہستہ آہستہ ناسور بن جائے گا، کینسر بن جائے گا، پھر اس کے علاج کے اوپر پیسے زیادہ لگیں گے، اس کو باہر لے جانا پڑے گا، باہر سے لوگ منگوانے پڑیں گے، تکلیف زیادہ ہوگی، بچنے کے چانسز کم ہوں گے. اس ساری تمہید کا مطلب میرا جو ہم نے ایک زخم لگایا ہوا ہے، چاہے اپنی سستی کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ اپنی منافقت کی وجہ سے، یا ہم اپنی خود غرضی کی وجہ سے، ہم نے اپنی نئی نسل کو انگریزی کا جو یہ زخم لگایا ہے جس سے ہم انکار کر رہے ہیں. اگر ہمارا اپنا بچہ ہو مثال کے طور پر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرفر انگریزی بولے، وہ CSS کے مقابلے میں بھی آگے جائے، وہ چاہے سول ملٹری افسر بنے، چاہے وہ باہر جائے تو وہاں پہ اس کو کوئی ڈر نہ ہو، وہ باقی قوموں کا مقابلہ کر سکے، وہ اگر میڈیسن انجینئرنگ میں جائے اس کا کوئی ثانی نہ ہو. یہ سارے ہمارے وہ ٹارگٹ ہیں جو جہاں پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایک طرف اگر ہماری منزل آسمان کی رفتیں ہیں، ہم اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بڑی تیزی سے نیچے گہری میں راک باٹم کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ انگریزی صرف ایک زبان نہیں ہے. وہ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، کچھ لوگ اس کو اتنا متنازع بنانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم اور بھی نیچے کی طرف چلتی چلی جائے. کچھ لوگ اس کو ان کو سیکھنے کے مواقع ان کو نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا دکان بند ہونے کی اس میں خطرہ ہے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی، اس لیے وہ انگریزی کی مخالفت کر رہے ہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ زبان، یہ بزنس کی زبان ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان ہے، میڈیسن کی زبان ہے، ٹورزم ہاسپٹیلٹی کی زبان ہے، ایجوکیشن کی زبان ہے، میڈیا جرنلزم کی یہ زبان ہے، سوشل میڈیا کمیونیکیشن اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے، انٹرنیشنل ریلیشن میں ساری یہی زبان چلتی ہے، ہمارا سارا قانون، سارا آئین اسی زبان میں ہے، ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈپلومیسی اسی زبان میں کرتے ہیں. بھائی میرے اور تو چھوڑو، ڈاکٹر ذاکر نائک، پروفیسر احمد دیدات، خالد سلیم صاحب، اس طرح کے ہمارے یوسف ایسٹس ہے، نعمان علی خان ہیں، ان کی مجالس میں جو سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ وہاں بھی یہی زبان چلتی ہے. تو میرے بھائی پھر اس منافقت، اس دوغلے پن، اس جھوٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اسی خاطر میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں کہ مسئلہ تو میرے خیال میں اتنا روز روشن کی طرح آیا ہے، ہر بندے کو پتا ہے، لیکن اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے. میرے پچھلے کالم نمبر 9 میں بھی میں نے کہا تھا کہ کرپشن تو سب کی ظاہر ہو گئی ہے، لیکن اب اس کرپشن کے مقابلے کے نتیجے میں جو نقصان ہے اس کو بھرے گا کون؟ بالکل یہ بھی ایک نقصان ہے. اب اس کو بھرنے کے لیے طاقت، اختیار وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے ہی نقصان کیا ہے اور ہم اس کو بھر سکتے ہیں. حالت یہ ہے کہ اب میں اس زخم کو کوریدنے لگا ہوں
اس نیت سے نہیں کہ میں اپنی قابلیت کو ثابت کر لوں یا آپ لوگوں کی غلطیاں میں سامنے لے آؤں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو میری رائے نہیں ہے، جو حقیقت ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ ہمارے 90 سے 99% ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹی میں جا کے دیکھ لیں، آپ کی انگریزی کے اساتذہ ان کی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ انگریزی کے اساتذہ چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی لیول پہ ہوں، ان میں سے 5% چاہے آپ کے سامنے اگر تھوڑا بہت وہ اس انگریزی کو ثابت کرنا چاہیں اپنے ٹوٹے پھوٹے تلفظ کے ساتھ، لیکن 95% ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بالکل ان پڑھ لوگوں کے ساتھ کی طرح وہ انگریزی بولتے ہیں۔ یہ ایک زخم ہے، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی، میرے محدود تجربے کے مطابق اپنے بچوں کو چند لیٹر، سٹوری، اپلیکیشن، فل ان دا بلینک، سیاق و سباق وغیرہ اس طرح رٹوا کر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ باہر کی دنیا میں فرض کرے اور کچھ نہیں، آج کل تو ٹرینڈ بڑا نکلا ہے، چلو بھائی باہر چلے جائیں گے، لیکن باہر اگر آپ جائیں گے تو باہر کی دنیا میں آپ کے ڈالر، درہم، ریال یہ درختوں پہ لٹکے نہیں ہوتے۔ جس طرح کہ آپ لوگ یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ایجپٹ، فلپین، یو کے، یو سے، کینیڈا سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا اس تیاری کے ساتھ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، وہ والا نہیں، یہ میرا اپنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم نے جو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے، کیونکہ آپ انگریزی بولنے کے لیے صرف گرامر، لیٹر، یہ فل ان دا بلینکس اور یہ لیٹر، سٹوری، اپلیکیشن صرف اس کی نہیں، بلکہ آپ کو ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ماحول بنائیں گے آپ کے انگریزی ٹیچر، وہ انگریزی ٹیچر، اور خاص طور صرف انگریزی نہیں بلکہ سارے ٹیچرز کو اس میں حصہ لینا پڑے گا، تب جا کے آپ کا ایک ماحول بنے گا، اور اس ماحول میں پھر آپ کے بچے اس زبان کو سیکھنے کو انجوائے کریں گے۔ ڈیٹیلز اگر آپ نے پتہ کرنا ہو تو جتنے بھی میرے دوست ہیں، پرنسپلز ہیں، ہیڈ ماسٹرز ہیں، جو یونیورسٹی کے ماشاءاللہ ارباب اقتدار ہیں، کالجز کے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ڈیٹیل پروگرام ہے، ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس یہ جو ہمارا رشتہ زخم ہے اس کے ساتھ اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ لک ٹو آل آف یو، تھینک یو ویری مچ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے فیس بک پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کامنٹس میں، اور یوٹیوب کے ویڈیو کو لازمی آپ سبسکرائب کر لیں، ہم رابطے میں رہیں گے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کو لازمی پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔